آتا تھا، قرآن کے صفحات بکھرے پڑے تھے، آیتیں بکھری پڑی تھی، لہذا وہ لوگ کوشش کر کے نیل کے منہ سفر کر کے رات کو ایک کر کے ایک آیت کو حاصل کرتے تھے، اور جو چرواہا چرانے کے لیے جاتے تھے تو وہ دوسرے آیات اس کے بدلے میں وہاں رہتے اور دوسرے کو کہتے جاؤ دین سیکھ کر کے آؤ، دیکھو آج قرآن کا کون سی آیت نازل ہوئی ہے، لہٰذا وہ سیکھ کر جاتے اور اپنے چرواہے کے ساتھی کو سکھاتے تھے، اور وہ سیکھ کر کے گھر جاتے تو گھر میں بیوی بچے رشتے دار سب کو جا کر سکھاتے تھے، وہ سب کو جا کر سکھاتے تھے۔ بہت ہوا ہے، ہم نے قرآن کو بالکل چھوڑا ہوا، قرآن کو بالکل چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے، اللہ سے فریاد کریں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے پروردگار عالم یہی وہ قرآن ہے جو میری قوم میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک گزر جاتا ہے اور قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، مہینہ گزر جاتا ہے، قرآن کھول کر پڑھتے نہیں ہے، ہماری ساری نگاہیں دنیا کی معیشت پر لگ گیا ہے، ساری طاقت مدی کی طرف جا رہی ہے، اور اخبار کھول کر دیکھتے ہیں، صبح میں رشتے داروں سے ملتے تو ہیں لیکن اللہ سے بات نہیں کر سکتے، جس اللہ نے کہا ہے اگر مجھ سے بات کرنا ہو تو قرآن کو پڑھو اور نبی کے طریقے پر چلنا ہو تو قرآن کے اصول ضابطے کو اپناؤ، اسی میں اللہ کا کلام ہے، اور تم قرآن پڑھو گے اللہ سے بات کرو، اللہ سے بات کرو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اختلاط، ایک دوسروں کا ایک جگہ دونوں کا ایک جگہ جمع ہونا، یہ ہمارے سماج میں بہت بری چیز داخل ہو گئی، چاہے وہ اسکول ہو، چاہے وہ کالج ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر مرد اور عورت کا اختلاط ایک جگہ ہے تو یاد رکھیے تیسرا وہاں شیطان ہے، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ کوئی بھی ہو، اختلاط جہاں پر ہوگا تیسرا شیطان ہوگا۔ آج ہمارے علاقے سے دن بدن ہزاروں شکایتیں آتے ہیں، ہزاروں مقدمات آتے ہیں، اور اس میں یہ کام انسانوں کے گمانوں کے مطابق ان کو عطا فرماتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انسانوں کے کردار کے مطابق عطا فرماتے ہیں، اللہ انسانوں کے اعمال کے مطابق ان کو نوازتے ہیں، لہذا جب تک ہم اپنی حالت کو نہیں بدلے تھے اس وقت تک اللہ نے ہماری حالت کو نہیں بدلی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی بیماری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر، ہم نے مذہب اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر، ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف شریعت کو کر کے، ہم نے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر ہم اپنا ہم اپنا نمونہ اور ہم اپنا پیشہ دوسروں کو بنانا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے نہ ہمارا چہرہ شریعت کے مطابق ہے، نہ ہمارا لباس شریعت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہے، نہ ہمارا چال چلنا شریعت کے مطابق ہے، نہ کھانا پینا شریعت کے مطابق ہے، لہٰذا جب سے ہم نے اپنے چال اپنے کردار اپنے کیریکٹر کو بدلا ہے اسی وقت سے اللہ کی ذلت ہم پر سوار کر دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ اس کو خود خیال اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، اللہ نے ہماری اور آپ کی کامیابی اپنے پاکیزہ دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں رکھا ہے، لہذا اگر وہ دین ہم کو پیارا ہوگا، اگر نظر اسلام ہم کو محبوب ہوگا، اگر وہ طریقہ ہم کو پسندیدہ ہوگا تو اللہ دنیا میں بھی کامیابی آخرت میں بھی کامیابی، اور اگر
اگر ہماری زندگی میں یہ نہیں ہوا تو یاد رکھیے گا یہ دین بہت آسانی سے نہیں آیا ہے، بلکہ وہی قرآن مقدس میں جب آپ نازل ہو جاتی آپ سواری پر سوار ہوتے تھے، اس کی بوجھ کی وجہ سے وہ بیٹھ جایا کرتی تھی، وہ سواری بیٹھ جایا کرتی تھی، آپ وسیلہ سے شرابور ہو جاتے تھے اور ایک تکلیف فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس پریشانی کو محسوس کرتے تھے اور اپنی زندگی میں اس کو اتارنے کی کوشش کرتے تھے۔ لہٰذا صحابہ کرام کا منشا اور ان کا تقاضا یہ تھا کہ ساری تو لہٰذا خواتین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، عورتوں کی جماعت تم گھروں میں قرار کر کے رہو، بنا اور سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو جس طرح سے زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتیں نکلا کرتی تھی، زمانہ جاہلیت میں عورتیں نکلا کرتی تھی۔ لہٰذا حکومتیں چیخ چیخ کر پکار رہی ہے کہ ہم عورتوں کو ریزرویشن دیں گے، عورتوں کو مرد کے مقابل کھڑا کریں گے، عورتوں کو آزاد کریں گے۔ یاد رکھیے گا یہ حکومت چاہے وہ کوئی بھی ہو جو عورتوں کی ترقی کی بات کر رہا ہے وہ ان کی عزت تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ ان کی عزت تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ کے اصول اور ضابطہ کو توڑیں گے تو سماج برباد ہو جائے گا، سماج برباد ہو جائے گا۔ آخری بات بول کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں، وقت کی قلت ہے، بہت سارے علماء کرام موجود ہیں آپ کو سنائیں گے۔ آخری بات، ایک بیوہ اور ان کا شوہر چند سال قبل انتقال ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، کوئی وہ خاموش کرنے والا نہیں ہے، چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، وہ ماں کو دیکھ کر بچہ بھی تڑپ رہا ہے، کوئی وہ دیکھنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی دیکھنے بھی جاتا ہے تو سرسری نظر سے دیکھتا ہے کیونکہ اس کا شوہر دنیا میں نہیں ہے، شوہر اس کا نہیں ہے۔ ایک چھوٹا یتیم بچہ وہ ایک چاکلیٹ کے لیے تڑپتا رہتا ہے، ترستا رہتا ہے، بلبلاتا رہتا ہے، پورے گاؤں پورے محلہ مل کر پورے سماج مل کر ایک یتیم بچہ کی کفالت نہیں کر پاتا، پورے سماج مل کر ایک بیوہ کی کفالت نہیں کر پاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میری گزارش ہے آپ کے محلے میں جن کا شوہر نہیں ہے وہ بیوہ ہو چھوڑی ہے، وہ باپردہ ہے، نکلنا نہیں چاہتا ہے، اب اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، لہذا آپ میں سے سب کی ذمہ داری ہے جن کو اللہ نے مال دیا ہے، دولت دیا ہے، وہ اس کے اوپر خرچ کرے، وہ اس کے اوپر خرچ کرے۔ اور جیسے ہم لباس پر، ہر چیز پر، بجلی بل پر، موبائل پر، سب چیز پر خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالے اور آپ کے بستی میں جو مدرسہ ہے اس کے لیے بھی آپ خرچ کریں، اس کے اوپر بھی خرچ کریں، آپ کا مال بھی پاک ہوگا، آپ کے جسم کا صدقہ بھی نکلے گا، آپ کو مصیبت سے بھی بچا کر رہے گا، اور